اور کن آنکھوں کی حفاظت کے ساتھ یہاں میں زندگی گزاروں. میرا اللہ مجھ سے یہاں کیا چاہتا ہے. جب میں گھر میں جاتا ہوں، اگر میں بچہ ہوں اور میری ماں اور باپ ہے تو میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. اگر میں خامند ہوں تو میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. میں گھر میں داخل ہوں میرے نبی کے طریقے کے ساتھ تو میں باپ ہوں. میں گھر میں آؤں اور میرے بچے سہم رہے ہوں تو میں باپ نہیں، میں تھانے دار ہوں. میں پروفیسر نہیں ہوں، میں تھانے دار ہوں. میں گھر میں انٹر ہوں اور میری بیوی پریشان ہو جائے تو میں خامند نہیں ہوں، میں تھانے دار ہوں. میں کلاس روم میں آؤں اور بچوں کے چہرے لٹک جائیں تو میں پروفیسر نہیں ہوں، تھانے دار ہوں. میں نہ آؤں اور بچے کا شکر ہے نہیں آئے، سر نہیں آئے، تو یہ سر نہیں ہے، یہ سر ہے. سر وہ ہوتا ہے جس کے آنے سے بچوں کے چہرے کھل جائیں. خامند وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کے بیوی خوش ہو جائے. بیوی وہ ہوتی ہے جس کو دیکھ کے خامند خوش ہو جائے اور دیکھ کے دوبارہ باہر بھاگنے کو جی چاہے تو بیوی تو ڈین ہوئی ہوتا. تو میرے نبی نے 11 گھر آباد کر کے ہمیں ایک زندگی سکھائی. اور بچوں اگر اپنے نبی کی ساری زندگی کا خلاصہ بتاؤں تو 2 حدیثوں میں آ جائے گا. ایک زبان کی حفاظت کرو ہر رشتے کے سامنے، اور ایک اپنے دل کو پاک رکھو ہر انسان سے، تو پورے نبی کی زندگی آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی. پوری زندگی. ہمارے ہاں صرف عبادات اور تسبیح تک کا دین موجود ہے، لیکن میرے نبی کی معاشرت، میرے نبی کے اخلاق، میرے نبی کا عزت دینا دیکھو. اب ٹیچر بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کوئی بلاتا سر تو آپ یوں کرتے ہیں. ہاں میرے نبی کو کوئی بلاتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ تو سارے سروں کے سر تھے، سرداروں کے سردار. اب بیٹھے ہوئے ہیں تو میرے نبی کو کوئی بلاتا یا رسول اللہ تو آپ یوں نہیں کرتے تھے، آپ یوں کرتے تھے. فل چہرہ بھی چھاتی بھی. ادھر سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ تو آپ یوں نہیں کرتے، آپ یوں کرتے تھے. کوئی ادھر سے بلاتا ہے، رانجھا صاحب مجھے بلاتے ہیں ادھر سے، ہاں جی میں تو اتنا ہی کہوں گا. لیکن جب میرے نبی کو کوئی بلاتا تو آپ یوں کیا کرتے تھے. اور جب آپ کھڑے ہوتے تھے جب آپ کھڑے ہوتے تھے اور آپ کو کوئی بلاتا تھا تو آپ یوں نہیں کرتے تھے، آپ یوں کرتے تھے اور ساتھ اسمائل دیتے تھے. پورا مڑتے تھے، چھوٹے کے لیے بھی بڑے کے بھی. بیٹی فاطمہ گھر میں آتی ہے، بچوں کو کس طرح ڈیل کیا. مائیں روزانہ میرے پاس، مائیں بچہ گستاخ ہے، بچہ نافرمان ہے. باپ جی بچہ اب سنتا نہیں ہے، بچہ یہ ہے، بچہ وہ ہے. ایک نبی کی حدیث سن لو، بچے تمہارے غلام ہیں. آپ سب باپ بیٹھے ہو، جتنے آپ ٹیچر بیٹھا ہو اب سب باپ بیٹھے ہو. جو مستورات ٹیچر ہیں وہ بھی ماں بیٹھی، اور اصلی باپ اور ماں بھی بیٹھے ہوئے. میرے نبی نے فرمایا اکرموا اولادکم، اپنے بچوں کو عزت دو، عزت دو. میرے نبی کیسے عزت دیتے تھے؟ حضرت فاطمہ گھر میں انٹر ہوتی، اور یہ حضرت فاطمہ کا آنا کوئی 8ویں دن نہیں ہوتا تھا، گھر کے ساتھ گھر تھا. 2-4 گھر چھوڑ کے حضرت فاطمہ کا گھر تھا. ہر دوسرے تیسرے دن حضرت فاطمہ آتی ہیں. میرے نبی چیئر پہ بیٹھے ہیں، زمین پر بیٹھے ہیں، چارپائی پر بیٹھے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں. جو ہی فاطمہ کو دیکھتے آپ کھڑے ہو جاتے. سبحان اللہ. کوئی اپنے بچوں کے لیے کھڑا ہوتا؟ آپ لوگ کلاس روم میں آتے ہو تو آپ کے لیے بچے کھڑے ہوتے ہیں، اور میرے نبی کیا یہ بچے آپ کی اولاد ہیں؟ میرے نبی کھڑے ہو جاتے اور وہیں نہیں کھڑے رہتے تھے بلکہ تیزی سے آگے بڑھتے تھے اور جا کر حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے مسافر کے، اور پھر دیکھو مجھے یوں بوسہ لیتے، پھر ہاتھ پکڑے 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 لے کر آتے. پہلے حضرت فاطمہ کو بٹھاتے پھر خود بیٹھتے تھے. تو پھر کیا جنت کی عورتوں کی سرداری مل گئی. اپنے زبان کا بول میٹھا کرو، اپنے اخلاق اچھے کرو، اپنا چہرے کو خوبصورت کرو. جو اللہ نے دے دیا ہے، اس کو مسکرانے سے سجاؤ. مسلمان کو مسکرا کے ملنا بھی صدقے کا ثواب ہے. اور اس موبائل نے تباہی پھیر دی ہمارا. بچہ بات کر رہا ہے اور اماں لگی ہوئی ڈرامے دیتے، ہاں بتاؤ سن رہی ہوں، بکو کیا بک رہے ہو، سن رہی ہوں.
بچے کو مار دیا. عربی کا لفظ ہے, توجہ فرمائیں, عربی کا لفظ ہے, توجہ فرمائیں. توجہ کی تا ہٹا دو تو نیچے وجہ ہے. وجہ کا مطلب ہوتا ہے چہرہ, چہرہ. کہ توجہ فرمائیں کا مطلب ہے کہ اپنا بوتھا میری طرف کرو. یہ نہیں کہ تم موبائل دیکھ رہے اور بات کر رہے ہو. یہ تو ایسی مصیبت ہے, وہ مراسیوں کا بیٹا ہوا پہلا انہوں نے چم چم کے مار دیتا. یہ موبائل پاکستانیوں کے ہاتھ میں ٹوائلٹ میں بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں, دو آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. دیکھو اللہ کے واسطے, یہ فون ہے بھائی, فون ہے, اسے ضرورت کے لیے استعمال کرو. اس کو اپنے لیے لعنت مصیبت نہ بناؤ. ٹوائلٹ میں سودے کر رہے ہوتے ہیں, یقین مانے میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. میں نے چونکہ میرا سفر بہت رہتا ہے, کہیں نہ کہیں جہازوں پر چڑھتے ہوئے کوئی لائن لگی ہوتی ہے, اندر ہی بیٹھا سودا کر رہا ہوتا ہے. پیمنٹ ملے گی کہ نہیں ملی, باہر لائن لگی ہوئی. وہ ایک خاتون پیپر چیک کر رہی تھی, ٹیچر تھیں, تو چیک کرتے کرتے رونے لگی. تو ان کے خامن نے پوچھا کیا ہوا, تو انہوں نے پیپر آگے کر دیا, وہ رول نمبر ڈیش ڈیش ڈیش. تو اس میں تھا کہ تم کیا بننا چاہتے ہو, ایک کوسچن تھا, تم کیا بننا چاہتے ہو. تو اس بچے نے یہاں سے شروع کیا, آئی وانٹ ٹو بی اے اسمارٹ فون. یہاں سے اس نے یہ بات, چھوٹے بچوں کا بھی. تو وہ پڑھا کہ بھئی میں اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں, چونکہ میرے ماں باپ جتنا فون کو اہمیت دیتے ہیں اتنا مجھے اہمیت نہیں دیتے, تو میں اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں. تو اس کے خامن نے کہا تو اس میں تو کیوں رو رہی, کہا تمہیں پتہ یہ رول نمبر کس کا ہے, کہا نہیں, کہا یہ تیرے میرے بچے کا ہے. میرے نبی نے ایک زندگی سکھائی. آپ گھر میں آتے تھے مسکراتے ہوئے آتے تھے, اظہار محبت فرماتے تھے. عرب کے ماحول میں بیوی سے اظہار محبت عیب تھا, اور گرل فرینڈ بنانا ایک فخر تھا. آپ لوگ کٹھے پڑھتے ہو, اس لعنت سے بچو. باعزت آئے ہو, باعزت چلے جاؤ. اپنی شادیاں ماں باپ کی رائے سے کرو, ماں باپ کی دعائیں لے کر کرو, اپنے فیصلے خود مت کرو. یہ کیا کریں, اب بچے بچیاں کٹھے پڑھتے ہیں تو اس قسم کی لعنتیں چلیں گی تو صحیح, لیکن میں جتنا بچ سکتے ہو بچو بچو. اپنے فیصلے ماں باپ کے حوالے کرو, اپنے فیصلے ماں باپ کے حوالے کرو. چونکہ جتنی عشق کی شادیاں ہوتی ہیں وہ ساری ہی ناکام ہوتی ہیں, چونکہ معشوق اس وقت تک ہے جب تک وہ بیوی نہ بنے. جب وہ بیوی بن جائے پھر وہ معشوقہ نہیں ہے, پھر کوئی اور بلا ہے. عرب کے ماحول میں اظہار عشق بیوی کا عیب, اور گرل فرینڈ کے لیے اشعار. وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا, دیکھو مثال دیتا ہوں, مجنو لیلا کا عاشق تھا, بیوی کے لیے کبھی ایک لفظ نہیں بولا, اور لیلا کے لیے دیکھو کیسے بول رہا ہے. وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَى قَبْرِ النِّسَاءُ النَّوَائِحُ لَيْلَا كما لو أصاب الموت ليلا بكيتها وجاد لها دمع من العين صافح وأغبت من ليلا پھر ليلا بما لا أناله بلا كل ما قرت به العين طائح ولو أن ليلا پھر ليلا ولو أن ليلا الأخيلية سلمت علي بدون جندل وصفائح. 4 شعر ہیں, ہر شعر میں لیلا لیلا. یہ کلچر ہے عرب کا. اور بیوی سے اظہار محبت موت عیب. اس کلچر میں بھرے مجمع میں ایک آدمی پوچھتا ہے, یا رسول اللہ من احب الناس الیک, آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ تو اپنے نبی کی سنو. آپ نے زور سے فرمایا عائشہ سے. وہ ہل گیا, کہنے لگا ارے یہ کیا ہوا یا رسول اللہ, میرا مطلب یہ نہیں ہے, میرا مطلب ہے کہ مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے. تو آپ کو پتہ چل گیا, اس کی نبض پہ ہاتھ رکھ لیا کہ اس کو ہضم ہی نہیں ہوا کہ میں نے عائشہ کا نام لے دیا. اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے, تو آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے, عائشہ کے ابا سے.
آپ اتنے کائنات کا بوجھ سر پہ اٹھا کے زندگی گزاری اور اپنے حسنین کے لیے روزانہ وقت نکالتے تھے. آپ کہتے ہو میں ریکٹر ہو گیا ہوں، میرے پر ٹائم کوئی نہیں، میں پروفیسر ہو گیا ہوں، میرے پر ٹائم ہی کوئی نہیں. تو کیا فائدہ ہے ٹائیاں لگانے کا؟ اپنے بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے تو تم کیا کر رہے ہو؟ چھک مار رہے ہو. میرے نبی سے زیادہ مصروف کوئی آئے گا؟ بولو، جواب دو زور سے. 7 بر اعظم کے انسان اور قیامت تک کے انسانوں کی ذمہ داری سر پر ہو، اور وہ روز بچوں کے لیے وقت نکالیں. این اللقا، میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ وہ نہیں آتے تھے تو آپ گھر چلے جاتے تھے حضرت فاطمہ کی، اور کیا کرتے تھے؟ پہلے یہ سنو، میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن حسین، میری دنیا کی بہار حسن حسین، میرے جنت کے پھول حسن حسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن حسین. یا اللہ جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر، جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ. یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما. وہ ہستی ہیں، یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما. سجدے نماز کے سجدے، فرض نماز کے سجدے میں دونوں بھائی نے چھلانگ لگائی اور نبی کی کمر پر چڑھ گئے، اور میرے نبی نے سجدہ لمبا کر دیا. میرے جیسا نہیں تھا کہ 2 تھپڑ مار کے نیچے اتارتا ہے، آپ نے سجدہ ہی لمبا کر دیا. صحابہ پریشان ہو گئے کہ فوت ہو گیا ہمارے نبی، اتنا لمبا سجدہ کبھی کرتے نہیں. تو پہلی صف والوں نے سر اٹھا کے دیکھا تو دیکھا دونوں بھائی کمر پہ بیٹھے باتیں کر رہے، موجہ کیتی جا. تو ایک صحابی نے عبداللہ بن مسعود کہا تھا، یا میں نام صحیح نہیں بتا سکتا ہوں اس وقت، انہوں نے آگے ہاتھ بڑھایا اتارنے کے لیے نا، تو میرے نبی سجدے میں یہاں سے دیکھا، بغل سے دیکھا کوئی ہاتھ اوپر آ رہا ہے آگے، تو آپ نے یوں کیا سجدے میں کہ نہیں اتارنا. جب دونوں بھائی خود اترے پھر آپ کھڑے ہوئے سجدے سے. جب نماز ختم کی، سلام پھر دے، دونوں کو گود میں لے لیا، کہا میرے ماں باپ ان پہ قربان، انہیں تکلیف نہ دیا کر. چونکہ آپ دیکھ رہے تھے کہ ایک کا سر کٹے گا، ایک زہر سے تڑپ کے مرے گا، لہذا آپ نے اتنا لاڈ دیا، اتنا پیار دیا، انتہا کر دی. روزانہ دوسرے تیسرے دن آپ حسنین کو ٹائم دیتے. اب کیسے ٹائم دیتے؟ دیکھو ان کے لیے ایسے آپ ان کے لیے ہاتھ بھی بچھا دیتے اور پاؤں کے گھٹنے بھی اٹھا دیتے، ہاتھ اور گھٹنے لیول کر کے، کمر پورا جیسے سواری کا ہوتا ہے. آؤ بھائی بچوں اپنے اونٹ پہ چڑھ جاؤ. دونوں بچوں کو اوپر چڑھا کر کمرے میں چکر لگاتے، پھر کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے. پھر دونوں کو اتار کے زینب کو اوپر چڑھاتے، پھر کہتے اوپر سے آ گئے حضرت جابر. ایک دفعہ حسنین اوپر چڑھے ہوئے تھے، بڑی عالی شان سواری ہے بھائی، بڑی عالی شان سواری ہے بھائی. تو میرے نبی نے نیچے سے کہا بڑے عالی شان سوار ہیں بھائی، بڑے عالی شان سوار ہیں بھائی. میرا سب سے بڑا سرمایہ میری اولاد ہے، میں نے اسے ٹائم نہ دیا، میں نے اسے یہ سب آپ کی اولاد بیٹھے ہوئے ہیں، سب آپ کی اولاد بیٹھے ہوئے ہیں. ٹیچر کا رتبہ بہت بلند اللہ نے بنایا ہے. ہارون رشید، جابر بادشاہ اور اسماعیل ٹیچر تھے ان کے بچوں کے، مامون اور امین کے. تو وہ مسجد میں آئے تو ان کو مامون وضو کرا رہا تھا، اسماعیل تو اسماعیل پاؤں دھو رہے تھے اور مامون پانی ڈال رہا تھا. تو ہارون کہنے لگا اسماعیل ہمیں آپ سے گلہ ہے. لوگوں نے سمجھا کہ گلہ اس بات کا ہے کہ تو شہزادے سے وضو کروا رہا ہے، پانی ڈلوا رہا ہے. سب نے ایک دم یہ سمجھا کہ یہ گلہ یوں دے گا کہ آپ میرے بیٹے سے وضو کروا رہے ہیں. تو وہ کہنے لگے کیا گلہ ہے؟ کہ آپ خود پاؤں دھو رہے ہیں، مامون کو ایک ہاتھ سے پانی ڈالنا چاہیے تھا، دوسرے ہاتھ سے آپ کے پاؤں دھونے چاہیے تھے. آپ اس رتبے کے لوگ، میرے نبی ٹیچر بن کے آئے،
بادشاہ بن کے نہیں آئے، حاکم بن کے نہیں آئے، تاجر بن کے نہیں آئے، میرے نبی معلم بن کر آئے، مقدس ترین نسب، یہ سب آپ کی اولاد ہے۔ یہ اگر اچھے انسان بنتے ہیں، میرے 5 بچے ہیں، کتنا کو صدقہ جاریہ بنیں گے؟ آپ کے 10,000 بچے ہیں، اگر یہ ایک ایک بچہ صحیح چلے، نیک بنے، آپ خود جو کتنا بڑا آپ نبیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ یہ اتنا عالی شان مرتبہ ہے انسانیت کے لیے، معلم بننا، ٹیچر بننا، لیکن پھر نبی کی زندگی پڑھو، نبی والے اخلاق پڑھو کہ میرے نبی نے کیسے زندگی، کیسے خوبصورت طریقے سے اپنے اگلی نسل کو سنبھالا۔ میرے بچے چھوٹے تھے، اسکول پڑھتے تھے، تو ان کے پرنسپل میرے دوست تھے، میں ملنے گیا تو کہنے لگے، یہاں فیصل آباد کے 2 بڑے مشہور ڈاکٹر اور لیڈ ڈاکٹر ہیں، ان کے بچے میرے پاس پڑھتے ہیں، تو وہ میرے پاس آئے تھے کہ ہمارے بچے 3 دن ہو گئے گھر میں کھانا نہیں کھا رہے اور ہمیں بتاتے بھی نہیں ہیں۔ تو انہوں نے ان دونوں بچوں کو بلا لیا آفس میں کہ بھئی آپ کیوں نہیں کھا رہے؟ کہا جی ہم ان کے سامنے نہیں بتائیں گے، آپ ان کو باہر بٹھائیں۔ تو اس نے دونوں میاں بیوی کو باہر بٹھا دیا، ایک بہت بڑی گائنیکالوجسٹ تھی اور ایک بہت بڑا اس کا ٹی بی کا ڈاکٹر تھا۔ کہا بھئی بچے آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے گھر؟ کہا سر ہم صبح ناشتہ کرتے ہیں تو امی ابو سو رہے ہوتے ہیں، ہمیں ان کی شکل دیکھنے کو نہیں ملتی۔ دوپہر کو کھانا کھاتے ہیں تو امی ابو ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، ہمیں ان کی شکل دیکھنے کو نہیں ملتی۔ شام کو ہم کھانا کھاتے ہیں تو امی ابو کلینک میں ہوتے ہیں، ہمیں ان کی شکل دیکھنے کو نہیں ملتی۔ ہمیں نوکروں سے واسطہ تھا، ایسے ماں باپ کو کیا کرنا جو ہمیں ٹائم ہی نہ دے سکیں، تو ہم نے احتجاج کیا کہ ہم اپنے گھر میں کھانا نہیں کھائیں گے۔ ہماری نسل ہے، ایک نبی کی زندگی پڑھو کہ اتنے عالی مرتبے پر پہنچ کر کیسے بچوں کے لیے وقت نکالا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا حسن حسین، کبھی حسن کبھی حسین، یہ جیسے مائیں بچوں کو پاؤں پہ کھڑا کر کے جھولا جھلاتی، کس طرح اللہ کے نبی جھولا جھلا رہے ہوتے تھے، کبھی حسن کو کبھی حسین کو، پھر کہتے اسعد المرتقی، آگے پہاڑی آ گئی ہے، چڑھ جا پہاڑی پہ، پنڈلیاں یہاں چڑھایا، یہاں چڑھایا، یہاں چڑھایا، یہاں گھٹن تک، پھر یہاں، پھر جب یہاں آتے تو آپ یوں ہو جاتے، اور آگے آؤ، اور آگے آؤ، اور آگے آؤ، یہاں تک لے آتے، یہاں تک، پھر ہاتھ فکس کر کے منہ پر کر کے ان کا بوسہ لیتے، پھر کہتا ہے یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما۔ میں آپ کو 1.5 گھنٹے میں کیا نبی کی زندگی سکھاؤں، میں نے ٹپس دے دیے ہیں کہ میرے نبی کی زندگی خوبصورت ترین نمونہ ہے، دنیا بنانے کا بھی، آخرت بنانے کا۔ صرف ڈگریاں لے کے مال اکٹھا کر کے مر گئے تو ناکامی کے سوا کچھ نہیں ملے گا، اور اللہ کو راضی کر کے مر گئے اور اللہ کے نبی کو راضی کر کے مر گئے، اور وہ صرف میرے نبی کی پاکیزہ زندگی کے اندر چھپا ہوا ہے۔ آپ بحیثیت ٹیچر اپنے نبی کو دیکھو، بحیثیت باپ اپنے نبی کو دیکھو، بحیثیت خاوند اپنے نبی کو دیکھو۔ آپ حضرت میمونہ کے گھر میں تھے، آپ کو آیا پیشاب، اٹھ کے باہر گئے، حضرت میمونہ کی آخری نکاح حضرت میمونہ سے کیا آپ نے۔ ان کو شیطان نے چکر دے دیا، ان کو خیال آیا کہ یہ جو اللہ کے نبی ہیں نا مجھے چھوڑ کے دوسری بیوی کے پاس چلے گئے، تو سوکن بنا تھا تو غصہ چڑھ گیا، انہوں نے کنڈی لگا دی۔ تھوڑی دیر میں اللہ کے نبی واپس آئے، دروازہ بند، تو آپ نے کھڑکھڑایا، میمونہ دروازہ کھولو، کہ میں نہیں کھولتی۔ کیوں؟ کہا آپ مجھے چھوڑ کے دوسری بیگم کے پاس چلے گئے۔ آپ نے کہا انی حاقن، اللہ کی بندی دوسری بیگم نہیں، مجھے پیشاب بہت آیا ہوا تھا۔ کہنے کہ مجھے سارا پتہ ہے، پیشاب نہیں تھا، 100 کن کا کبھی مطلب پتہ؟ کن اب تو وہ تہذیب نہیں رہی، لوہار جب وہ چاقو تیز کرتا ہے یا چھری تیز کرتا ہے، اس پر وہ جو سان چلتی ہے تو اس سے شرارے نکلتے ہیں، چھوٹے چھوٹے نوکیلے لوہے کے ذرات نکلتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کن۔ وہ بڑا چبھنے والا ہوتا ہے، وہ کبھی آنکھ میں چلا جائے تو وہ زخمی کر دیتا ہے۔ تو 100 آنکھ کے شرارے آنکھوں میں جانے والی جو لے جائے اس کو کہتے ہیں 100 کن۔ وہ کہنے لگے اب مجھے چھوڑ کے اپنی بیگم کا، اچھا کیا بیگم سے کیا مراد تھا؟ حضرت عائشہ، کہ وہ شک یہ تھا۔ تو آپ نے کہا عائشہ تم سوچو تو صحیح، میں اللہ کا رسول ہوں، میں خیانت کر سکتا ہوں؟
پھر وہ سوکن پنا ہٹ گیا اور ایک دم کانپنے لگی، یہ کیا کیا، یہ تو اللہ کے رسول ہیں، یہ تو یہ کر ہی نہیں سکتے۔ اب ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا اور میرے نبی اندر آئے اور ہنستے ہنستے جا کر اپنی چارپائی پر دوبارہ گئے۔ یہاں کوئی پٹھان ہوتا تو کیا کرتا؟ وہ ویسے ہی سر پھاڑ دیتا اس کا۔ پھر میرے نبی نے والدین کے ساتھ کیسے چلنا ہے آپ بچوں کو سمجھایا۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ، میرے نبی نے کہا کاش میری ماں زندہ ہوتی، سنو، کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں اس کی ایسی خدمت کرتا، میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور میری ماں مجھے کہتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ کل ہی ایک خاتون آئی، رو 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 نے مجھے بھی رلا دیا کہ میرا 17 سال میں نے بچے کو پالا، خامد نے طلاق دے دی، اس تنہا کو اس کے سہارے شادی بھی نہ کی اور وہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا کہ میں تجھ سے تنگ آ گیا، تو اپنی زندگی جی، میں نے اپنی جی۔ والدین کی ہائے نسلیں برباد کر دیتی، والدین کی بد دعا لگ گئی تو کبھی سرسبز ہو نہیں سکتی۔ تو میرے نبی نے اس تمنا کا اظہار کیا کاش میری ماں ہوتی۔ جب آپ حج پر تشریف لے گئے، سنو آپ بچے سارے نوجوان بیٹھ رہے، جب آپ حج پہ تشریف لے گئے آپ کے ساتھ 12,000 کا مجمع تھا۔ جب آپ مدینہ سے نکلے اور چلتے چلتے بڑھتے بڑھتے وہ 1.5 لاکھ ہو گیا۔ جب آپ ابوا پہنچے، ابوا میں آپ کی ماں کی قبر ہے۔ جب آپ 6 سال کے تھے، ماں گئی مدینے اپنے خاوند کی قبر کی زیارت کے لیے اور ملاقاتوں کے لیے، واپس آئیں تو ابوا ایک جگہ پہاڑی پر ان کو ہارٹ اٹیک ہوا غالباً اور ان کا انتقال ہو گیا۔ وہاں ان کو ام ایمن نے پتھروں میں دبا کے دفن کر دیا۔ جب نیچے اترے تو اللہ کے نبی نے ہاتھ چھڑایا اور دوڑ کے پھر اوپر چڑھ گیا۔ میں وہاں گیا ہوں، میں تمہیں کیا بتاؤں، کبھی اللہ تمہیں موقع دے تو جانا۔ زندگی میں بڑے سفر کیے اور وہ عجب سفر تھا، چاروں طرف کالے پہاڑ، سناٹا، اور ایک 6 سال کا بچہ مجھے تڑپتا نظر آ رہا ہے جو ماں ماں کہہ رہا ہے، اسے پتہ نہیں موت ہوتی کیا ہے، پہلی موت دیکھی ہے، کوئی تسلی دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اس غم میں ریئیکشن کیا ہوا، جب نیچے اترے پھر دوڑ لگائی، پیچھے حضرت ام ایمن دوڑی دوڑی گئی تو جا کے کیا دیکھا، وہ منظر کے پتھر بھی پگھل رہے تھے۔ آپ نے ماں کی قبر کو ایسے لگایا ہوا تھا سینے کے ساتھ، اس طرح اوپر لیٹے پڑے تھے اوپر۔ جب حضرت ام ایمن قریب ہوئی تو سنا آپ کہہ رہے تھے ماں جی، آپ کو تو پتا تھا آپ کے سوا میرا کوئی نہیں، مجھے کس کے سہارے چھوڑ دی، کدھر جاؤں، باپ دیکھا ہی نہیں، بھائی بہن ہے کوئی نہیں، اس جنگل میں 25 سال کی عمر میں بلک بلک کے رو رہے تھے۔ تو ام ایمن کبھی جگر پھٹ گیا، لیکن جانا تو تھا، اٹھایا تو انکار کر دیا کہ مجھے ماں جی، یہ بھی ماں ہیں، دودھ پلائے ام ایمن، ماں جی مجھے چھوڑ دو، مجھے یہیں چھوڑ دو، کھینچ کے لے گئے۔ زخم چند دنوں کے بعد بھر جاتا ہے، کوئی بھی مرے۔ اور یہ 57 سال کے بعد میرے نبی وہاں سے گزر رہے ہیں، اب 57 سال، 63 سال آپ کی عمر ہو چکی ہے۔ 6 سال کی عمر میں ماں کو مرتے دیکھا تھا، تو آپ نے اپنی اونٹنی کی لگام پھیر دی ابوا کے جنگل کی طرف، سڑک چھوڑ کے یوں ہو گئے۔ تو جو ساتھ لوگ تھے وہ حیران ہو کے کہاں جا رہے ہیں، قریب والوں کو پتا تھا کہاں جا رہے ہیں، تو چلتے چلتے میں گیا ہوں نا تو راستہ کوئی نہیں ہے، ویسے ایک دوست عرب میرے دوست تھے، ان کی میں نے بڑی ٹرک نما جیپ لے لی تھی تاکہ اندر جا سکوں، تو میں اس کے ذریعے ایک گائیڈ کے ذریعے اندر گیا۔ تو آپ تشریف لے گئے اور اونٹنی کو نیچے بٹھایا، اوپر چڑھے اور اپنے گھٹنے اٹھائے اور ہاتھ یہاں رکھے اور سر نیچے دیا گھٹنوں میں، اور
اس طرح رونا شروع کیا جیسے ابھی ماں مری ہے، اور اس طرح روئے جیسے چھوٹا بچہ ہچکیوں کے ساتھ روتا ہے۔ آپ کے رونے کی آواز دائیں بائیں سنائی دے رہی تھی۔ میں ہزاروں دفعہ یہ قصہ سنا چکا ہوں، اور ہر دفعہ میرے آنسو بہہ پڑتے ہیں کہ میں وہاں چلا جاتا ہوں، میں نے عجب منظر دیکھا۔ نوجوان بیٹھے ہو، والدین زندہ ہیں، تو اللہ کے واسطے کسی کی بد دعا نہ لے لینا، نہیں تو تمہارے پلے کچھ نہیں رہے گا۔ والدین زیادتی بھی کریں تو سہ جاؤ۔ والدین سے کہتا ہوں کہ بچوں کی رعایت کرو، ان کو عزت دو، لیکن آپ سے کہتا ہوں زیادتی بھی کریں تو سہ جاؤ۔ اب وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں۔ میرے نبی نے کہا میں آج رات یہیں گزاروں گا۔ پورے قافلے کے لیے سامنے ابوا بستی تھی، وہاں جگہ بنائی گئی تھی۔ آپ کا نہیں، میں آج رات یہیں، رات ماں کی قبر کے سرحانے گزار گیا۔ تو میرے عزیزو، اگر ہمارے پاس نبی والے اخلاق نہیں ہیں تو ہم جانور ہیں۔ نہ ماں سے بولنے کا پتہ، نہ باپ سے بولنے کا پتہ، نہ بیوی سے بولنے کا پتہ، نہ بیوی کو خامن سے بولنے کا پتہ۔ سنو، ان بچیوں کو سنا رہا ہوں، غور سے سنو۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے کہا یہ تو اللہ کو پتہ ہے۔ کہ یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دے۔ تو آپ نے کہا جب یہ بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آئے گی۔ بیٹیاں، بیٹوں کا نام نہیں لیا، بیٹے تو اکثر گستاخ ہوتے ہیں، بیٹیاں اکثر فرما بردار ہوتی ہیں۔ تو میرے نبی نے کہا جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی۔ ایک ماں بیٹی کو میں نے دیکھا، ماں کچھ کہہ رہی تھی تو آگے بیٹی کہہ رہی تھی بھوک نہیں۔ ہمارے علاقے کی بات ہے، ہماری اپنی زبان ہے، بکواس نہ کر۔ وہ بیٹی کہہ رہی تھی بھوک نہیں، تو آگے اس کی ماں کے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے۔ ساز خاموش ہیں، فریاد سے معمور ہیں، یہ وہ آنسو ہیں جو عرش کو ہلا دیتے ہیں۔ تو بچوں، تمہیں تمہاری ڈگریاں مبارک ہوں، تم اچھے اپنی لائن کے اچھے بنو، ایسے بنو کہ لوگ تم سے پڑھنے آئیں۔ لیکن یہ یاد رکھنا کہ اسی کا نام کامیابی نہیں ہے، اسی کا نام معراج نہیں ہے، اسی کا نام سب کچھ نہیں ہے۔ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحت ہیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ اس کو سیکھو، نماز کو نہ چھوڑو۔ 1440 ہجری میں نماز چھوڑنے کی گنجائش ملتی ہے تو صرف کربلا میں ملتی ہے، جب ظلم بھی انتہا پہ تھا اور مظلوم بھی انتہا پہ تھا۔ لیکن میرے نبی کے نواسے نے کربلا میں نماز پڑھ کے بتایا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا، نماز نہ چھوڑو۔ کبھی قضا ہو جائے تو رات سونے سے پہلے پہلے پڑھ کے سو، اور اللہ سے مانگو یا اللہ سجدوں سے محروم نہ فرما، نماز نہ چھوڑو۔ یہ میری آپ کی بہت بڑی پہچان ہے نماز، بہت بڑا وظیفہ ہے نماز۔ تو آپ میں کوئی بچہ بے نمازی نہ ہو، اور تبلیغ میں وقت لگاؤ تھوڑا تھوڑا انشاءاللہ، تو اس سے آپ کو یہ ساری چیزیں مضبوطی سے قابو میں آ جائیں گی۔ اور آخری بات یہ کہتا ہوں، اپنے ان اساتذہ کا ادب کرو، جن سے پڑھتے ہو ان کا ادب کرو۔ علم کا دروازہ ہے مولا علی، علم کا دروازہ۔ میرے نبی نے کہا، انہوں نے خود نہیں کہا میں علم کا دروازہ، میرے نبی نے کہا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ وہ کہتے ہیں میں غلام ہوں اس کا جو مجھے ایک لفظ نہیں ایک حرف سکھا دے، جو مجھے ایک حرف سکھا دے میں اس کا غلام ہوں، جہاں چاہے بیچ دے، جہاں چاہے بیچ دے۔ تو آپ سب کے یہ جو بیٹھے ہیں نا آگے لوگ، یہ آپ ان کو باپ سے بھی بڑھ کے ادب دو، کبھی ان کی دعا نکلے گی آپ کے لیے کامیابیوں کے راستے کھل جائیں۔ دعا بہت بڑی چیز ہے، ملتی عزت ادب اور احترام سے۔ اور ہمارے چونکہ بے ادبی کا کلچر ہے تو وہ ٹیچر کو بھی بے ادبی کے ساتھ بولنا یہ تمہیں نقصان پہنچائے گا، بچوں بہت نقصان پہنچائے گا۔ عزت و احترام کو اپنے اوپر لازم کرو۔ امام ابو حنیفہ تشریف فرماتے، اپنی کلاس ہو رہی، کلاس مسجد،
ایک بچہ کھیلتا کھیلتا دروازے پر آتا، امام صاحب کھڑے ہو جاتے، وہ غائب، وہ ادھر ہوتا وہ بیٹھ جاتا۔ 2-3 دفعہ ایسا ہوا، جب درس ختم ہوا تو لوگوں نے پوچھا حضرت یہ تو بچہ غیر مسلم کا تھا، آپ اس کے لیے ایسے کھڑے ہو رہے تھے تو سننا۔ فرمانے لگے ایک دفعہ میں راستہ بھٹک گیا تھا، اس کے باپ نے مجھے راستہ بتایا تھا، یہ میرے استاد کا بیٹا ہے، میں اس لیے کھڑا ہو رہا تھا۔ کافر کا بچہ، میں اس لیے کھڑا ہو رہا تھا۔ آپ کے استاد آپ سے ڈر رہے ہوں، پتہ نہیں کیا بدتمیزی کر جائیں، پتہ نہیں کیا بکواس کر جائیں، تو وہ آپ کے لیے بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ والدین کے سامنے بھی غلام بن جاؤ اور ٹیچر کے سامنے بھی غلام بن جاؤ۔ اور آخری بات کہتا ہوں کہ تم بہت بڑا مجمع یہاں بچوں کا ہو، آپس میں لڑائی بڑائی بھی ہوتی ہوگی تو صلح کر لینا، جس سے لڑے ہوئے صلح کر لینا۔ کوئی ان 8-10 ہزار کے مجمع میں ایسا کوئی نہ ہو جو دوسرے سے بولتا نہ ہو، صلح کر لینا، معافی مانگ لینا، معاف کر دینا۔ اللہ کو معاف کرنا بھی پسند ہے، معافی مانگنا بھی پسند ہے۔ اب میں سب میں آپس میں تعلق اور محبت ہو، نفرت نہ ہو۔ اور ایک بات یہ کہتا ہوں بیٹا، امت بن کے رہو، فرقوں میں بٹ کے نہ رہو۔ مار دیا ہے، میں کہتا ہوں کہ میں یہ کہتا ہوں اس ملک کے سب سے بڑے دہشت گرد وہ ہیں جو فرقہ واریت کو ہوا دے۔ ہماری دہشت گردی میں مرنے والے تو شہید ہو کے چلے گئے جنت، لیکن جو منبر رسول پہ بیٹھ کے تمہیں تقسیم کر رہے ہیں یہ ان سے بڑے دہشت گرد ہیں۔ اللہ کے واسطے ان کے دھوکے میں مت آؤ، مسلمان بنو، جو تمہارا عقیدہ ہے اسے بنیان کی طرح اپنے اندر رکھو، اور امت ہونا اور مسلم ہونا اور مومن ہونا یہ کرتے کی طرح اپنے اوپر پہنو۔ سب کو ایسے ملو، گلے سے سینے سے ملاؤ۔ اللہ کی جنت بہت بڑی ہے۔ اور آج پتہ کیا، ہر فرقے والے جو متعصب ہیں، انشاءاللہ تم ایسے نہیں ہوگے، میں 20 سال سے یہ رونا رو رہا ہوں کہ امت بنو، امت بنو، امت بنو۔ اور میرا رب کا شکر ہے کہ میری نسل جو پڑھی لکھی ہے وہ اس فتنے سے نکل رہی ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں۔ لیکن آج جو متعصب لوگ ہیں، چاہے وہ دیوبندی ہیں، چاہے بریلوی ہیں، چاہے سنی ہیں، چاہے شیعہ ہیں، جو اپنے سوا کسی کو جنتی نہیں سمجھتے، تو میں مذاقاً کہا کرتا ہوں اللہ نے اتنی بڑی جنت بنائی تو صرف تسی 4 بندے جنت چ گئے تھے، باقی جنت اللہ کی کرنا، ویلی جنت اللہ کی کرے، کسی اور کو بھی جانے دو یار۔ یا تو جگہ تھوڑی بھج کے چڑھ جاؤ، ویگن جا رہی بھج کے جاؤ، سیٹ نہیں لبڑی، چڑھ جاؤ گے۔ اللہ کی جنت اتنی بڑی ہے، میرے نبی نے فرمایا اگر کسی ایک درجے میں اللہ سارے دنیا کے انسانوں کو ٹھہرا دے جنتی ہو، سارے خوشی خوشی زندگی گزاریں گے، کھلی کھلی زندگی۔ وہ ہے اتنی بڑی تو کسی اور نوں ہی چڑھن دو، تسی تو ساڑی ویگن ہی جنت جا رہی، اور کسی دی جا ہی نہیں رہی۔ تو میں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کی ویگن جنت میں جا کے ہی رہے گی، کیونکہ ایک بدو ہے، یا رسول اللہ قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ تو آپ نے کہا اللہ۔ وہ کہنے کہا موجوں ہو گئیاں، موجوں ہو گئیاں، بخین بخین موجوں ہو گئیاں۔ آپ نے کہا وہ کیڑی گل دی موج ہو گئی؟ کہ سخی بادشاہ ہے، ناپتے بھی چھڑ دے گا، سخی بادشاہ ہے پکڑ کے بھی چھوڑ دے گا۔ تو معاملہ تو اللہ کی ذات سے اتنا کریم مہربان ہے۔ 2 آدمیوں کو اللہ کہے گا چلے جاؤ جہنم میں، ایک دوڑ لگا دے گا، ایک پیچھے موڑ دے گا، دوڑ لگائے گا، بولا نام بھج مسیتی وڑیا نا تسبا لے گا، کہے گا ارے بھائی سامنے تو آگ ہے، دوڑ کیوں لگا رہے ہو؟ کہ یا اللہ تیری نہ ماننے کی وجہ سے تو جہنم ملی ہے، میں نے سوچا آج مان لوں، شاید آج تو خوش ہو جاؤں۔ اچھا بھائی تو پیچھے مڑ مڑ کے کیوں دیکھ رہا تھا؟ کہ میرے مولا تیرے بارے میں سنا تھا تو بڑا کریم ہے، تو میں انتظار کر رہا تھا کہ مجھے ایویں ہی نہیں کہہ دے، مجھے ابھی واپس بلائے گا، ابھی واپس بلائے گا، اس لیے میں مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا۔ اب تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چلو موجہ کرو، جاؤ جنت میں چلے جاؤ، میری جنت میں چلے جاؤ۔
اللہ تو ایسا کریم مہربان ہے. تو امت بننے کی نیت کرتے ہو نا انشاءاللہ. اور آخری بات یہ ہے بچوں، اب نوجوان ہو، توبہ کر لو، زندگی کو پاک بنا لو، تمہارے دامن پہ کچھ چھینٹا نہ ہو. کوئی پڑ جائے تو مسئلہ کوئی نہیں، توبہ کرو کہ دھل جائے گا. میرے رب فرماتا ہے کہ میرے بندہ تو اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر صرف ایک دفعہ تو کہے گا نا یا اللہ معاف کر، تو سارے معاف کر دو. اللہ ایسا کریم اور مہربان. اور جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا. جس کا آخری بول اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا، چاہے وہ ساری زندگی کیسی غفلت میں گزرا ہو. جو رمضان میں مر جائے وہ سیدھا جنتی ہے، جو جمعے کو مر جائے وہ سیدھا جنت. اور قبر میں حساب، اللہ نے کتنے بہانے رکھے ہمیں معاف کرنے. کیوں ہم ایسے بنے دوزخ کے داروغے کے دوزخ کے ٹھوک کے ہی رکھنا ہے، ساڑھے تو سوا کوئی جا ہی نہیں سکے. تو آخری بات یہ کہتا ہوں بچوں کہ آج یہاں اٹھنے سے پہلے ماشاءاللہ 8-10 ہزار کا مجمع ہے. توبہ کر کے اٹھو، توبہ کر کے اٹھو. اور توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ تم جنید بغدادی بن جاؤ گے یا رابعہ بصری بن جائیں گے. توبہ کر کے بھی ہم سے گناہ ہوں گے، پھر کیا کریں گے ہم؟ پھر معافی مانگیں گے، اللہ معاف کر دے گا. اللہ کو بادشاہوں پہ نہ کرو قیاس. مجھے جاوید چودھری صاحب کا فون آیا، چونکہ یہ میں بات بکثرت کرتا ہوں کہ مولانا صاحب آپ لوگوں کو گناہوں پہ دلیر کر رہے ہیں. میں نے کہا کیسے؟ آپ کہتے ہیں جتنی دفعہ مرضی توبہ کرو اللہ معاف کر دے گا. آپ کا نوکر بار بار توبہ توڑے آپ کے کام میں تو آپ اسے نکال نہیں دیں گے؟ میں نے کہا جاوید بھائی میں تو بیٹا ایسا کرے گا تو نکال دوں گا، آپ تو نوکر کی بات کر رہے ہو. لیکن افسوس یہ کہ آپ نے طارق جمیل اور اللہ کو ایک کر دیا. طارق جمیل کتھے اور اللہ کتھے؟ میرا اللہ مثال دے رہا ہے میرے بندو، ساری دھرتی گناہوں سے بھر کے نہیں، زمین سے لے کر آسمان تک گناہ کر کے آدھی زبان سے کہو یا اللہ معاف، تو میں وہی معاف کر دوں. تو توبہ کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک گناہ کرتا ہوں، وہ میں نے چھوڑ دیا، پھر کبھی مجھ سے ہو گیا، پھر میں نے توبہ کی تو میرے ماں، ایک حدیث یاد آ گئی، ماں اسر من استغفر وَإِنْ عَادَ فِي الْيَوْمِ 70 مرة. میرا بندہ تو دن میں 70 دفعہ بھی توبہ توڑ کے توبہ کرے گا نا تو میں تمہیں معاف کروں گا. تو نماز نہیں پڑھتے، گالی ہے، کوئی اور نشہ ہے، ہماری نسل میں نشہ بہت چل گیا ہے، اور بہت سے گناہ ہیں. آج یہاں بیٹھے بیٹھے میرے بچوں توبہ کر لو، تو انشاءاللہ جب آپ اٹھو گے نا تو آپ معصوم بچے کی طرح ہوگے. پھر کوئی دھبا پڑ جائے تو کوئی گل نہیں، جیسے ہمارا دھبا پڑ جائے ہم صابن سے دھو دیتے ہیں، ایسے ہی دھبا پڑ جائے 2 آنسوؤں سے دھو دو. آنسو ہونے جی میرا تو آنسو نکلتا نہیں تو ہائے کر دو، ہائے یا اللہ، تو اللہ کہے گا جاؤ معاف کیے. تو نیت کر دو اس کی سارے، تو کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. چلو مبارک ہو، سب معاف ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی جوانیوں کو ہمارے ملک کے لیے اور آپ کی آخرت کے لیے مفید بنائے. اللہ آپ سب اور میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے آنے کا موقع دیا، بولنے کا موقع دیا. اللہ آپ سب سے راضی کہ اے تن رب دا سچا حجرا، تے کھڑے